أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتلو اور آپ تلاوت فرمائیے، آپ پڑھ کر سنائیے، علیہم ان لوگوں کو، نبأ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انہیں پڑھ کر سنائیے، ان پر تلاوت کیجئے۔ اذ جب، قال فرمایا، لِأَبِيهِ اپنے والد سے، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے بھی کہا، مَا تَعْبُدُونَ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، ما تعبدون تم کن چیزوں کو پوج رہے ہو، کن کی تم عبادت پرستش کرتے ہو۔ قالوا وہ کہنے لگے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پوجتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، اصناما ان بتوں کی، نعبد اصناما ہم ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ بیٹا یہ دروازہ کھول دینا بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فنظل لہا عاکفین اور ہم انہی کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ فنظل لہا عاکفین، عاکفین ویسے تو عکوف سے ہے اور اسی سے اعتکاف بھی آتا ہے، یعنی کسی کے در پہ جا کے پڑ جانا، اعتکاف یہی ہوتا ہے، مسجد میں آ کے پڑ جانا، ہم تو ان کے در پہ پڑے رہتے ہیں۔ فنظل لہا عاکفین ہم تو ان کے در پر ہی پڑے رہتے ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان کے در پر ہی پڑے رہتے ہیں، یعنی ہماری جو جتنی ہے نا خواہشات ہیں اور ہماری حاجات ہیں وہ انہی سے وابستہ ہیں۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، حل کیا، یسمعونکم یہ تمہیں سنتے ہیں، استدعون جب تم انہیں پکارتے ہو، حل یسمعونکم استدعون آخر تم یہاں پڑے رہتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، مانگتے ہو، تو کیا یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ او یا ینفعونکم تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، او یضرون یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے پر کوئی قادر ہیں۔ قالو وہ کہنے لگے، مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ آخر جو تم اتنی توقعات لے کے یہاں بیٹھے ہو اور ان سے اپنی ساری توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، تو کیا ان کے اندر تمہاری توقعات کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے بھی ہے؟ قالو وہ کہنے لگے، بل اصل بات یہ ہے، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک ایسے ہی، یفعلون کرتا ہوا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون یعنی یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری دعاؤں پکاروں کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، یا نقصان دے سکتے ہیں یا نہیں، بات اتنی ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے تھے، بس ہم نے ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، افرأیتم ذرا دیکھو تو، ما وہ، کنتم تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، افرأیتم ذرا ان کو دیکھو جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم تم بھی، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون جو پہلے گزر چکے، تم اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد، دیکھو تو کن کو پوچھ رہے ہو، کن کی تم عبادت کر رہے ہو، کن کو پوچھ رہے ہو۔ فإنہم بے شک یہ سب کے سب، عدوٌ دشمن ہیں، لی میرے، فإنہم عدوٌ لی یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، اور میرے دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر میں ان کی عبادت کروں گا نا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یا تو اپنے آپ سے دشمنی کر رہا ہوں یا ان سے دشمنی کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ واقعتاً کوئی حقیقتیں تھیں کسی زمانے میں، واقعتاً کوئی انسان تھے کسی زمانے میں، تو کل قیامت کے دن جب میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے نا، تو پھر انہوں نے میرا دشمن ہو جانا ہے اور میں نے ان کا دشمن ہو جانا ہے، اور یہ ہم بار بار پڑھ کے آئے، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے میرا دشمن ہو جانا ہے اور میں نے ان کا دشمن ہو جانا ہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تو یہ سب کے سب تو میرے دشمن ہیں، اللہ سوائے رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، تمام جہانوں کے پروردگار کے، یعنی اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اگر کسی کو پوجا جا سکتا ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذی وہی ہے، خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، تو خالق ہے، ایک وجہ تو یہ ہے، فَهُوَ يَهْدِينِ، اور پھر وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہادی بھی ہے، والذی، اور وہی ہے، ہوا جو یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے، تو یا رازق بھی وہی ہے، وَإِذَا، اور جب مریضت میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، گویا بیماری شفا وہ شافی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، والذی، اور وہی ہے، یمیتنی جو مجھے موت دے گا، ثم پھر یحیین وہ مجھے زندہ کرے گا، گویا زندگی موت کا اختیار بھی اس کا ہے۔ اب خود بخود نہ نفی ہوتی جا رہی ہے ان تمام کی جن کو قوم پوچھتی تھی، بھائی نہ تو وہ کھلا سکتے ہیں، نہ وہ پلا سکتے ہیں، نہ وہ بیماری سے شفا دے سکتے ہیں، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ ہدایت دے سکتے ہیں، نہ وہ اور کسی قسم کا اختیار، خود بخود نفی ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خود بخود اس بات ہوتا جا رہا ہے۔ عبادت کے لائق تو پھر اللہ کی ذات بنتی ہے۔ والذی، اور اللہ کی ذات وہ ہے، اطمع، میں یہ توقع رکھتا ہوں اور بڑی امید رکھتا ہوں، ان یغفر، کہ بخش دے گا وہ، لی مجھ سے، خطیئتی میری خطاؤں کو، یوم الدین قیامت کے دن، اور میں یہ بڑی امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا۔ ربی، اے میرے رب، حب لی مجھے عطا فرمائیے، حکمن حکم، اللہ مجھے حکم عطا فرمائیے۔ اب یہاں پر جو حکم ہے، عموماً حکم نبوت کے معنی میں آتا ہے، عموماً، لیکن یہاں پر یہ حکم نبوت کے معنی میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نبوت ہے وہ پہلے سے موجود ہے، تو اگر نبوت موجود ہے تو پھر نبوت کی دعا کیوں کر رہے ہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو، نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مانگی جائے اور لوگ مانگیں اور اللہ دے دیں کسی کو، نبوت ایسی چیز نہیں ہے، وہ من جانب اللہ، خود بخود اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حکم سے جو مراد ہے وہ ہدایت اور صحیح فیصلے تک پہنچنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ مجھے حق کو حق سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرما اور پھر اس حق پہ چلنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اور مجھے باطل کو باطل سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اور پھر مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ انسان کا علم بہت کم ہے، بہت محدود علم ہے، وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح سمجھ جاتا ہے اور صحیح کو غلط سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے بار بار پڑھا ہے وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان کو تو دعا مانگنی چاہیے خیر کی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ شر کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے شر مانگ رہا ہوتا ہے، وہ خیر نہیں مانگ رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس کا علم ناقص ہے، وہ کئی دفعہ شر اور خیر کے اندر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو یہ ہے رب ہب لی حکما، اللہ مجھے بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائیے۔ اور ہم نے 70ویں پارے میں پڑھا تھا، 70ویں پارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی تھی، وہ یہی چیز تھی، رشد، ہر چیز کی اصل حقیقت کو پہچان جانا، اور پھر اس کو اپنانا ہے تو اپنانا، اور اس سے پھر بچنا ہے تو بچنا، یہ حکم ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں حق کو حق کیونکہ آج کا جو دور ہے نا،
اس کو دجالی دور کہا جاتا ہے۔ اور دجالی دور کا مطلب کیا ہے؟ دجال دجل سے ہے۔ دجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ اور فریب۔ ہم جس کو کئی دفعہ حق سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ عین باطل ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہم جس کو عین باطل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ عین حق ہوتا ہے۔ رب هب لی حکما، اللہ مجھے فہم و فراست اور سمجھ بوجھ اور دانائی عطا فرمائیے، وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے شامل فرمائیے، بالصالحین، صالحین نیکوکار لوگوں میں، وَجْعَلْ، اور جاری فرما دیجئے، لی میرا، لسان صدق، اچھا تذکرہ، بہترین تذکرہ، عمدہ تذکرہ، فی الآخرین، بعد والوں میں۔ اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دیجیے۔ اللہ دنیا میں جو بھی لوگ آئیں وہ میرا اچھے لفظوں میں تذکرہ کریں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، یہ ساری دعائیں ہم بھی مانگ سکتے ہیں، تو اسی لیے ان دعاؤں پر ہم آمین بھی کہتے جاتے ہیں تاکہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما دیجیے۔ وَاجْعَلْنِي، اور اسی لیے ہم پھر پڑھیں گے 23ویں پارے میں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے وہ بعد والوں میں جاری فرما دیا۔ وَاجْعَلْنِي، اور مجھے بنا دیجئے، مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں سے۔ اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دیجئے۔ وَاغْفِرْ، اور بخش دیجئے، لِأَبِي، میرے والد کو، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد کو بخش دیجئے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہ ابھی اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں فرمایا گیا۔ پھر ہم 10ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اپنے والد کا کفر و شرک اور ہر اعتبار سے واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی بھی چھوڑ دی۔ تو پھر کیوں دعا کرتے تھے؟ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ ایک وعدہ تھا جو اپنے والد سے کیا تھا انہوں نے، وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ابا جان میں آپ سے اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد کو بخش دیجئے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي، اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے، یوم یبعثون، اس دن جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یوم، دیکھیں کیسی جامع ترین دعائیں ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، انبیاء ہیں، انبیاء کی دعائیں تو بہت جامع ہوتی ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي، اور مجھے رسوا نہ کیجئے، یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، یوم، اس دن، لا ینفع، نہیں فائدہ دیں گے، مال، نہ تو مال، ولا بنون، اور نہ ہی بیٹے، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، الا، ہاں مگر، من اتی اللہ، جو لایا، بقلب سلیم، قلب سلیم، ہاں جو قلب سلیم لایا وہ کام آئے گا۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلیم کا ویسے تو معنی سلامت ہے، سلامت دل، اور عربی کے اندر جو سلامتی ہے اس سے مراد جس میں ہر خیر ہو اور جو ہر شر سے محفوظ ہو، ہر خیر اور ہر شر سے محفوظ ہو۔ تو یعنی میں جب دل لاؤں تو ایسا دل لاؤں جو ایمان والا ہو، اور جو یقین والا ہو، اور جو اطاعت و فرما برداری والا ہو، اور جو اخلاص والا ہو، اور جو ایثار والا ہو، اور جو دنیا سے بے رغبتی و زہد والا ہو، ایسا دل لے کے آؤں، اور جو کفر سے پاک ہو، اور نفاق سے پاک ہو، اور شرک سے پاک ہو، اور ریاکاری سے پاک ہو، اور دنیا کی جتنی بھی گندگی اور غلاظتیں ہیں ان سب سے پاک ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اللہ اس دن وہ کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم کام آئے گا، اس دن قلب سلیم کام آئے گا، مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی جتنی محنت ہوتی ہے وہ انسانوں کے دلوں پہ ہوتی ہے، دلوں پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کیا کہتے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم،
اللہ انسانوں کی شکلیں نہیں دیکھتے اور انسانوں کے مال نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل دیکھتے ہیں اور انسانوں کے پھر اعمال دیکھتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو پرکھا، تو ان میں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جماعت تھی آپ کی، ان کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، تو اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کی جماعت کے لیے منتخب فرما دیا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو ہاں جو شخص قلب سلیم لے کر آیا، وَأُزْلِفَتْ، اور سنوار کر لائی جائے گی، الجنت، جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس دن جنت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے سنوار کر سجا کر لائی جائے گی، وَبُرِّزَتْ، اور ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم، جہنم، للغاوین، گمراہوں کے لیے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، اینما، کہاں ہیں بھائی وہ، کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں بھائی وہ؟ حل، کیا، ینصرونکم، آج وہ تمہاری کوئی مدد کر سکیں گے، او ینتصرون، یا کم از کم وہ خود اپنے آپ کو ہی بچا سکیں گے۔ فَكُبْكِبُوا، بس اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، ہم، وہ، یعنی جن کو معبود بنایا گیا تھا، اگر وہ گمراہ ہوئے، اگر وہ گمراہ ہوئے، جن کو معبود بنایا گیا تھا اگر وہ گمراہ تھے تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، والغاوون، اور ان کی بندگی کر کے جو گمراہ ہوئے ان کو بھی، وجنود ابلیس، اور ابلیس کے لشکر، اجمعون، سب کے سب۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، اور جو عبادت کرنے والے تھے ان کو بھی، اور شیطان اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قالو، کہیں گے وہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس جہنم میں، یختصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس جہنم میں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، اللہ، اللہ کی قسم، ان کننا، یقیناً ہم تھے، لفی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں، ہم بہت بڑی گمراہی کے مرتکب تھے اور بہت بڑی گمراہی کا شکار تھے، اذ نسویکم، جب ہم تمہیں برابر قرار دیتے تھے، برب العالمین، رب العالمین کے، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے، یہ بہت بڑی ہماری گمراہی تھی۔ وما، اور نہیں، اضلنا، ہمیں گمراہ کیا تھا، الا المجرمون، مگر مجرموں نے۔ فما، بس نہیں ہے، لنا، ہمارے، من شافعین، کوئی سفارشی، آج تو ہمارا کوئی سفارشی ہی نہیں ہے، ولا، اور نہ ہی، صدیق حمیم، صدیق دوست، حمیم گہرا جگری، اور کوئی ایسا گہرا دوست بھی نہیں جو مدد ہی کر سکے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فلو، کاش، انا، اگر مل جائے، لنا، ہمیں، کرتن، ایک موقع، کاش ہمیں ایک باری اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، فنکونا، تو ہم ہو جائیں گے، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس سارے واقعے میں، لآیہ، بڑی نصیحت ہے، بڑا سبق ہے، بڑا پیغام ہے۔ وما کانا، لیکن نہیں ہوں گے، اکثرہم، ان لوگوں کی اکثریت، مؤمنین، ایمان لانے والے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہم سورہ یوسف کی آخری آیات میں بڑی وضاحت سے پڑھ کے آئے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کو جتنی مرضی خواہش کیوں نہ ہو، انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وان ربک،
اور بے شک آپ کا رب لہو العزیز الرحیم، بہت غالب اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ کذبت، جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا، تکذیب کی، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین، اپنے رسولوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تو سارا واقعہ آ گیا، تو قوم جو اہل مکہ تھے، قریش تھے، ان کو سمجھایا گیا۔ بڑے تو کہتے ہو نا، دعویٰ کرتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، خود دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور تم کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اور تمہاری کیا ہے، اور تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تو تمہیں گمراہ کہہ رہے ہیں، تمہیں جہنمی کہہ رہے ہیں، وہ تو تمہیں دشمن کہہ رہے ہیں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر سا ہے، چند آیات۔ کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ، جب، قال، فرمایا، لہم، ان سے، اخوہم، ان کے بھائی، نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے، جب ان سے ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور اس کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو۔ یہ بھائی قومی نسبت سے کہا گیا ہے، ظاہر ہے ہر نبی اپنی قوم میں سے آتا ہے، اسی نسبت سے بھائی کہا گیا۔ انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، ایک امانت دار رسول بن کر آیا۔ دیکھو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ اب وہ لوگ بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہی ہوتا تھا کہ بھائی میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اور اس لیے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ کیونکہ رسول جو ہے نا، رسول، ارسال، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، رسول ہوتا ہے پہنچانے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، تو تم تک رسول ہوں، پیغام پہنچانے والا، لیکن امین ہوں، مطلب کوئی کمی نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا، نہ زیادتی کروں گا، نہ اس میں کسی قسم کی خامی کروں گا، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری فرما برداری کرو اور میرا کہنا مانو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کوئی میری جاب نہیں ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی یا میں نے تم سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے، نہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی صلے اور معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمہ، میرا جو اجر ہے نا وہ تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انؤمن، کیا تمہاری بات مانے، لکا، تمہاری، انؤمن لکا، تمہاری بات مانے، واتبعک، اور تمہارے ساتھ کون ہے، الارذلون، ارذلون جمع ہے رذیل کی، رذیل کا لفظ کا معنی ہے معاشرے کے اندر بہت ہی گرے ہوئے لوگ، پسے ہوئے لوگ، بہت گرے پسے ہوئے لوگ، اور چند غریب غربا، اور چند، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چند کمی کمین، وہ آپ کے ساتھ، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ قالوا انؤمن لک، کیا ہم تمہیں مانے، تمہاری بات مانے، واتبعک الارذلون، ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا، دیکھو بھائی ہمیں دیکھو، ہمارے ساتھ ملک کے اور شہر کے معززین و شرفاء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ مشرکین اکثر کہتے تھے نا، اپنی محفلیں دیکھو، ہماری محفلیں دیکھو، اپنی محفلیں دیکھو، ہماری محفلیں دیکھو۔ تو آپ کی محفل میں کون ہے، بلال، ہمارا غلام تھا۔ آپ کی محفل میں کون ہے، سلمان، او فلاں 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 کا غلام تھا، صہیب فلاں 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 کا غلام تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے نا، تو غریب، غلام، چرواہے، اس قسم کے چار لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ دیکھو، مکہ کی جو ہائی سوسائٹی ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ لگتا ہے گیدرنگ ہے، پتہ لگتا ہے محفل ہے،
تو آپ ایسا کریں اس محفل کو چھوڑیں اور آپ ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوں۔ یہی بات انہوں نے کہی، قوم نوح نے۔ جناب اپنی سوسائٹی دیکھیں اور ہماری سوسائٹی دیکھیں، کہاں آپ اور کہاں ہم، اور آپ کہتے ہیں جی ہم اپنی سوسائٹی چھوڑ کر اس میں آئیں، اس میں آئیں۔ انؤمن لک، ہم آپ کو مانیں، واتبعک الارذلون، آپ کے ساتھ اور آپ کے پیچھے کون ہے؟ بہت پسے ہوئے گھٹیا سے لوگ۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، وما علمی، مجھے اس سے کیا سروکار ہے، وما علمی، مجھے اس سے کیا سروکار، بما کانوا یعملون، کہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، ان کا کیا پیشہ ہے، ان کا کیا طرز زندگی، بھائی مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ ان حسابہم، ان کا جو حساب ہے نا، الا علی ربی، وہ بھائی میرے رب کے ذمہ ہے، وہ میرے رب کے ذمہ ہے۔ لو تشعرون، کاش تم اس بات کو سمجھ سکو، کاش تم اس کا شعور رکھو۔ وما انا، اور میں نہیں، بطارد، دور کروں گا، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تمہیں اس کا نہیں اندازہ، مجھے اندازہ ہے۔ کیوں قیمتی ہیں؟ اس لیے قیمتی ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے، یہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اس لیے یہ قیمتی ہے۔ اور تم جو ہو، تم اللہ کے ہاں قیمتی نہیں ہو، اس لیے تم بے قیمت ہو۔ تو جو قیمتی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، تو وما انا بطارد المؤمنین، ان ایمان والوں کو اور اتنے قیمتی لوگوں کو میں دور نہیں کرتا ہے۔ ہم بھی آج انہی راہوں پہ چل پڑے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی ہمارے ہاں قدر ذرا کم ہی ہوتی، اور جو ظاہری مال و اسباب والا ہوتا ہے اس کی ہمارے ہاں بہت قدر ہے۔ بھلے سے ہمیں پتا ہو کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ہم عموماً اپنی محافل سے ان کو دور ہی رکھتے ہیں، نہیں یار ان سے دور دور رہیں، اچھا ہے، بس دور دور سے دعا سلام ہو، اشارے سے بس۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ان ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ قیمتی وہ ہے جس کی اللہ کے ہاں قیمت ہو، جس کی اللہ کے ہاں قیمت نہیں ہے، نمرود کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، تیری میرے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر مبین، میں تو تمہیں کھول کھول کر اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور تمہیں تمہارے برے انجام سے ڈرانے والا۔ قالو، وہ کہنے لگے، لئن، اگر، لم تنتہ، آپ باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، اے نوح اگر آپ باز نہ آئے۔ یہ جو باتیں آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، اور یہ بات دو چار دن میں نہیں ہوئی تھی، یہ بات بارہا ہو چکی ہے، یہ تقریباً 950 سال، 950 سال۔ آپ چلیں کہہ لیں کہ 900 سال کے بعد نا پھر یہ دھمکیاں شروع ہو گئی تھی، بہت ہو گئی۔ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یہ 12ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ قد جادلتنا، موسیٰ نوح بہت جھگڑ لیا، بس ہو گئی۔ فأتنا بما تعیدنا، جو دھمکیاں دے رہے ہو نا لاؤ لاؤ۔ تو لئن لم تنتہ، اگر آپ باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، لتکونن من المرجومین، پتھر مار مار کے ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ قال، نوح علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے، کذبون، اب مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح، پس فیصلہ فرما دیجئے، بینی، میرے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، فتحا، فیصلہ کن، اللہ فیصلہ کن، فیصلہ فرما دیجئے میرے اور ان کے درمیان، ونجنی، اللہ مجھے بچا لیجئے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اللہ ان کو بچا لیجئے۔ فانجیناہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی بچا لیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، ثم اغرقنا، پھر ہم نے ڈبو دیا، بعد الباقین، بعد والوں کو، پیچھے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بڑا سبق ہے اس کے اندر، بڑی نصیحت ہے اس کے اندر، بڑی عبرت کی نشانی ہے اس واقعے کے اندر۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم،
بے شک آپ کا رب بہت غالب اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔